تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت۔